أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات بلند آواز سے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات پڑھے جتنا وہ خود کو ولایت علی کا مکروز سمجھتا ہے۔ والصلاۃ والسلام علی محمد۔ اچھے طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مل کے بلند صلوات تلاوت کر لیجئے۔ جو ماتمی عزادار گھر سے جو دعا سوچ کے آئے ہیں، یہ بارگاہ چھوڑنے سے پہلے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ جو حضرات باہر بغیر کسی مقصد کے کھڑے ہیں، انہیں مجلس پاک تک کھینچ لانے کے لیے صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ ان کے کانوں تک آواز چلی جائے۔ اجازت ہے حضور، میں نوکری کا آغاز کروں جی۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں، مالک آپ کو ہر دکھ تکلیف پریشانی سے محفوظ فرمائیں۔ پھر سے ڈھیر ساری خوشی ہے مجھ سمیت آپ سب کی کہ حسین بادشاہ کی کریم ماں نے اس سال پھر ہمیں اپنے بیٹے ذکر کرنے، کروانے، سننے، سنانے کے لیے دوبارہ زندگی عطا کی ہے، کیونکہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں ہر نیا دن ایک نئی زندگی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو حالات ہمارے ملک کے ہیں وہ بھی آپ بہتر سے جانتے ہیں۔ تاریخیں ایسی ہیں، دن ایسے ہیں کہ ان دنوں میں ہم آل محمد کے ذکر پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، کیونکہ سارا سال ہمارا ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ان 10 دنوں پہ۔ ویسے تو ہر دن ہی حسین کا ہے، لیکن یہ دن ذرا زیادہ حسین کے ہیں۔ میں سارا سفر آج یہاں تک آنے تک جتنا ٹائم لگا میں یہی سوچتا آیا ہوں کہ میں آج کی اس مجلس پاک کو کس ہستی کے نام نامی سے منسوب کروں تاکہ مجھے عشرے کے آغاز میں ایک اچھی سپورٹ مل جائے۔ بس یہاں بیٹھ کے میں جب تک بیٹھا رہوں ادو ہی میرے ذہن آیا جی، چلیں میں شروع کرتا ہوں جی۔ جس شخص سے جہان میں راضی خدا نہ ہو، جس شخص سے داد موڈ سے دینی ہے، دل کرے دینی ہے، دل کرے نہیں دینی، لیکن ایک تو ہاتھ نہیں باندھنے، دوسرا پریشان چہرہ نہیں رکھنا۔ آل محمد کے ذکر میں فضیلت کے لمحوں میں چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، مصائب کے لمحوں میں چہرے پہ دکھ تکلیف کا اظہار ہونا چاہیے۔ آنسو علی کی بیٹی عطا کرتی ہے۔ مصرع نظر کر رہا ہوں، اسی میں میرا موضوع ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جس شخص سے جہان میں راضی خدا نہ ہو وہ کیا کرے؟ فوراً نبی کی بیٹی کے در کو روانہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات بھائی، کیا آغاز ہے، کیا بات ہے۔ آپ بھی تھوڑا سا مسکراتے بھائی جان، حیدری، کیا بات۔ جس شخص سے جہان میں راضی خدا نہ ہو، جس شخص سے، تھوڑی سی بڑھائیے گا آخری مرتبہ، جس شخص سے جہان میں راضی خدا نہ ہو۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہو، نماز ختم کرے، اسے مان اللہ جی پوچھو کیوں پڑھ رہے تھے، وہ راضی ہو جائے۔ لاکھوں روپیہ زکات لوگ نکالتے ہیں سامنے، کیوں دے رہے ہیں؟ بالکل فٹ ہوگی، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ حج پہ جا رہے ہیں لاکھوں روپیہ لگا کے، مہینہ ڈیڑھ مہینہ فیملی سے دور، جاب سے دور، دوستوں سے دور، احباب سے دور، رشتہ داریوں سے دور، کیوں جا رہے ہیں؟ وہ راضی ہو جائے۔ اس کے بعد پوچھو کسی سے، آپ اتنا کچھ کر کے مطمئن ہیں کہ اللہ راضی ہو گیا ہے؟ پتہ نہیں جی، ہم نے تو عرضی پیش کی ہے، اس کی مرضی راضی ہو، اس کی مرضی راضی نہ ہو۔
بندوں کے پاس کوئی یقین نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ میں ایک آپ کو رستہ بتاتا ہوں، 1 سیکنڈ کا کام ہے، اس کے بعد اللہ راضی نہ ہو قیامت میں 14 کی کچہری میں میرے گریبان میں ہاتھ ڈالنا، گھسیٹتے ہوئے آل محمد کے سامنے لے جا کے کہنا مولا اس نے ہمیں غلط طرف لگایا ہے۔ اس کا سارے کا عذاب، سارے کا حساب کتاب یہ دے گا جس شخص سے جہان میں راضی خدا نہ ہو فوراً نبی کی بیٹی کے در کو روانہ ہو۔ اللہ کو راضی رکھنے کا ہے ایک طریقہ، یہ کوشش یہ کیجئے گا کہ زہرا خفا نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کا دل ہے حسین کی اماں راضی ہو جائیں، بولو حیدری۔ سیدہ ناراض نہ ہو تو اللہ جو ہے، حسین کی نہیں تو بندہ کر لے کہ مجھ پہ خدا راضی نہیں ہے۔ ایک مجلس پڑھنے کا مزاج اور ہوتا ہے، جلسہ پڑھنے کا مزاج اور ہوتا ہے، عشرے کی مجلس کا رنگ ڈھنگ اور ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی رکھنے کا ہے، کوشش یہ کیجئے گا کہ زہرا خفا نہ ہو۔ ایک مصرے بڑے مجھے پیارے لگتے ہیں، بڑا لاڈ ہے ان میں، بڑا پیار ہے ان میں، وہ پڑھتا ہوں جی۔ درے مصرے دی تراش ویکھنی ہے۔ درے بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو کیا نبی کی بیٹی کی چوکھٹ ہی آسماں تو نہیں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لالا جی تسی ہاتھ کھولو گے، مولا دی قسم داد دا دل کرے گا۔ آپ بھی بھیا محسوس نہ کیجئے گا، ہاتھ کھولیے گا۔ درے بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو، درے بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو، یہ ہاتھ باندھ کے ہماری کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ساڑا جھیڑا نہیں، کچھ نہیں، ہمارا کوئی کسی سے مسئلہ نہیں ہے۔ جو جہاں لگا ہوا ہے اس نے اپنے وہاں لگے رہنے کا حساب کتاب خود دینا ہے۔ اس کی اپنی قبر ہے، میری اپنی قبر ہے، آپ کی اپنی قبر ہے۔ بسم اللہ صحیح ہے۔ ہم نے کسی کی قبر میں نہیں آنا، کسی نے ہماری قبر میں نہیں آنا۔ میں نے کسی کے کیے کا حساب نہیں دینا، کسی نے میرے کیے کا حساب نہیں دینا۔ میرا کام ہے ممبر حسین پہ آپ کا نوکر حسین بادشاہ کا ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے دعوت فکر دینا، سوچنا اور تولنا کہ کیا کیا گیا ہے۔ درے بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو نبی کی بیٹی کی چوکھٹ ہی آسماں تو نہیں؟ وہ جس کا باغ فدق کھا گئے مسلمانوں، کہیں وہ بی بی تمہارے نبی کی ماں تو نہیں؟ کیا بات ہے، یہ سوچنا ہے صرف۔ جو امو ابیہا تک چلا گیا، بولو حیدری۔ میں بسم اللہ کروں، مالک سلامت رکھو۔ بھائی کیا بات ہے، یہ صرف سوچنا ہے۔ وہ جس کا باغ فدق کھا گئے مسلمانوں، کہیں وہ بی بی تمہارے نبی کی ماں تو نہیں؟ کہیں وہ بی بی تمہارے نبی کی ماں تو نہیں؟ تھوڑی سی ڈوز بڑھانے لگا ہوں جی، کدھر گیا ہو، پوٹینسی بڑھانے لگا ہوں تھوڑی سی۔ پوٹینسی سمجھتے ہیں آپ؟ جب ڈاکٹر کسی کا علاج کرتا ہے نا تو وہ پہلے لو پوٹینسی دیتا ہے، پھر تھوڑی ہائی، پھر تھوڑی ہائی، پھر تھوڑی ہائی۔ میں صرف پوٹینسی کے بھائی جان ایک سٹیپ بڑھانے لگا ہوں۔ پانی نمک زمین ہے زہرا کا حق مہر۔ میرا دل کر رہا ہے حضور کہ اس بات پہ داد ہو یا نہ ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس بات سے بھائی جان مجھے ضرور فرق پڑے گا کہ اگر میری بات بارگاہ کے باہر نہ گئی تو باہر کل یہاں آنے تک تو بندے آگے کنوے کریں گے نا میری بات۔ رات کو ہمارا بھائی یہ بات کر گیا ہے، 100 بندوں تک بھی جائے تو ایک تو سوچے گا کہ وہ کہہ رہا تھا پانی نمک زمین ہے زہرا کا حق مہر، پانی نمک زمین ہے زہرا کا حق مہر، پانی نمک زمین ہے زہرا کا حق مہر۔ حق یہ ہے رکھنے والوں سے تسکین لے بطول، اور بہتر ہے مرتضیٰ کی ولایت کو مان لو، ایسا نہ ہو کہ اپنا مہر چھین لے بطول۔ اس وقت سے ڈرو جب بطول تمہیں منع کر دے گی تم میرا نمک نہیں کھا سکتے۔ جو ولی اللہ پہ سمجھوتا نہیں کرتا، بولو حیدری۔ چلو
بہتر ہے مرتضیٰ کی ولایت کو مان لو، ایسا نہ ہو کہ اپنا مہر چھین لے بطول۔ قرآن پاک کا ایک حکم ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ مصطفیٰ بادشاہ کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ جو بولتا ہے وہ اصل میں وہ نہیں بولتا، میں بولتا ہوں۔ جب تک میں وہاں سے نہ بولوں یہ یہاں سے نہیں بولتا، اگر یہ یہاں خاموش ہو سمجھو میں وہاں خاموش ہوں۔ جس نے اس کی بات پہ عمل کرنا ہے اس نے اس کی بات پہ عمل نہیں کرنا، اس نے میری بات پہ عمل کرنا ہے۔ جس نے اس کی بات کا انکار کرنا ہے اس نے اس کا انکار نہیں کرنا، اس نے میرا انکار کرنا ہے۔ اب جسے محمد نے محبت سے بلایا ہے اسے اصل میں مصطفیٰ نے نہیں بلایا، اسے اللہ نے بلایا ہے، اور جسے اپنے پاس سے اٹھایا ہے اسے مصطفیٰ نے نہیں اٹھایا، ادھر سے حکم آیا اٹھاؤ۔ مصطفیٰ نے جس کی ولایت کا اعلان کیا اپنے پاس سے نہیں کیا، اس کے کہنے پہ کیا۔ جو مصطفیٰ کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ کرتا ہے، جو کہتے ہیں وہ اصل میں اللہ کہتا ہے۔ اب میں ایک بات کروں، اللہ کی آواز ہی میرے بات سے مصطفیٰ کے لیے، حبیب دل ہے کہ کچھ ایسا انتظام کرو۔ تیسرے چوتھے مصرے میں دو لفظ ہیں، ان دونوں لفظوں کا مطلب بتا کے داد آئے تو مجھے لگے گا میرا پچھلے سال دا عشرہ برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا، لوگوں کے ذہن چ محو ہو گیا، بلکہ جتنی یہاں پڑھی ہیں ساری اگے پیچھے ہو گئی ہیں، لوگوں کے ذہن چ کوئی گل نہیں رہی۔ حبیب دل ہے کہ کچھ ایسا انتظام کرو، حبیب دل ہے کہ کچھ ایسا انتظام کرو، سبھی عقیدتیں ایک فاطمہ کے نام کرو۔ حبیب دل ہے کہ کچھ ایسا انتظام کرو، حبیب دل ہے کہ کچھ ایسا انتظام کرو، حبیب دل ہے کہ کچھ ایسا انتظام کرو، حبیب دل ہے کہ کچھ ایسا انتظام کرو۔ آواز سیکھو گئی؟ ٹھیک ہوگی؟ حبیب دل ہے کہ کچھ ایسا انتظام کرو، حبیب دل ہے، آپ مجھے دیکھیے گا پلیز، حبیب دل ہے کہ کچھ ایسا انتظام کرو، سبھی عقیدتیں ایک فاطمہ کے نام کرو۔ اللہ کی آواز ہے، ہمارا سجدہ تم اپنی رضا سے کرتے ہو، ہمارا حکم ہے زہرا کا احترام کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج تو مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، آج تو کمال ہی توجہ ہوئی ہے جی۔ دوسری یہ گزارش، کل کوشش کیجئے گا کو 7 بجے سے کو 10-12-15 منٹ پہلے تشریف لے آئیے گا، میں ٹھیک 7 بجے ممبر لوں گا، کیونکہ ابھی بھی مجھے 7:20 پہ ملا ہے، تو میں تھوڑا گھڑی پہ ہر دوسرے منٹ پہ نظر جاری، تو عشرہ پورا پھر ایسے لطف نہیں آتا نا جی۔ حبیب دل ہے کہ کچھ ایسا انتظام کرو، سبھی عقیدتیں ایک فاطمہ کے نام کرو، ہمارا سجدہ تم اپنی رضا سے کرتے ہو، ہمارا حکم ہے زہرا کا احترام۔ کائنات کو عطا کی ہیں، ہم بھی اپنی بیٹیوں کے باپ ہیں، لیکن بادشاہ جو میں نے سنا ہے وہاں پہ، پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا وہ سچ ہے، پھر میں اگلی بات کروں گا۔ سرکار فرماتے بالکل، پوچھو کیا چیک کرنا ہے، کیا پوچھنا ہے۔ اس نے کہا سرکار میں نے سنا ہے پہلے دن سے لے کے آج آخری لمحے تک آپ کی وہ اکلوتی بیٹی جب آپ کے سامنے آئی ہے، بادشاہ آپ مصلی پہ تھے آپ کھڑے ہو گئے، آپ ممبر پہ تھے آپ کھڑے ہو گئے، آپ مسند پہ تھے آپ نے کھڑے ہو کے احترام کیا، آپ چٹائی پہ تھے آپ نے کھڑے ہو کے احترام کیا، آپ جہاں تھے جیسے ہی وہ آپ کی بیٹی سامنے آئی ہے آپ کھڑے ہو کے احترام کرتے ہیں۔ اس کی طرف دیکھ کے زیر لب مسکرا کے کائنات کا سلطان میرا اور آپ کا بادشاہ مصطفیٰ فرماتے بالکل تو نے ٹھیک سنا ہے، آج تک ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ میری بیٹی سامنے آئے اور میں نے کھڑے ہو کے احترام نہ کیا ہو۔ قدموں پہ ہاتھ لگا کے اس نے کہا سرکار بیٹیاں تو ساری کائنات کو اللہ نے دی ہیں، کیا ساری کائنات کے باپوں پہ یہ واجب ہے، سارے والدوں پہ یہ واجب ہے کہ اپنی بیٹیوں کو دیکھتے ہی مسند چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو جائے؟ مصطفیٰ ہاتھ کا اشارہ کر کے فرماتے نہیں، کسی باپ پہ واجب نہیں کہ وہ بیٹی کی آمد پہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ تو سرکار آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ سرکار فرماتے یہ بات سچ ہے کہ میرا منصب رسول بھی ہے، یہ بات سچ ہے کہ میرا منصب رسول بھی ہے، مگر یہ الفت نہیں ہے، میری اصول بھی ہے، تبھی تو میں احترام میں اٹھ رہا ہوں اس کے۔ کیوں؟ وہ صرف بیٹی نہیں ہے، میری بطول بھی ہے۔
اللہ اکبر. میں بیٹی کے لیے نہیں، میں بطول کے ادب میں کھڑا ہوتا ہوں. نام کٹ کے دے. تبھی تو میں احترام میں اٹھ رہا ہوں. وہ صرف بیٹی نہیں ہے، میری بطول بھی ہے. ایک بات اور کروں. اچھا بسم اللہ تو 10 دن آکھنا ہی پینا، 8 دن. میں جان نہیں چھڑنی جی. آپ کے پاس مجھے سننے کے علاوہ یہاں آپشن کوئی نہیں. میرے پاس بھی آپ سے بسم اللہ سننے کے علاوہ آپشن کوئی نہیں. اچھا جی چلو پھر ایک اور بات کروں جی. کیوں اٹھتے تھے سرکار آپ بیٹی کے لیے؟ اب جو بندے بادشاہ کے سامنے تھے نا جی، وہ تو سامنے جا کے پوچھ لیتے تھے. میں مسکین جو 1400 سال بعد آئے ہوں، میں کیا کروں؟ میں نے بھی تو مولوی سے تو پوچھنا ہی نہیں نا. مولا کی بات پوچھنی صرف مولا سے. یہ ایسی بات ہے جو اس پہ نہیں بولتا نا میں پریشان ہو جاتا ہوں. خیر ہوئے کیوں نہیں بولے دی تلاشی لو. مولا کی بات پوچھنی ہے مولا سے. مولا کی بات جب مولوی سے پوچھیں گے بیڑا ہی غرق ہوگا، کیونکہ جب مولوی نہیں تھا مولا تھا. ایک وقت آئے گا جب مولوی نہیں رہے گا، میرا مولا تب بھی مولا ہی ہوگا. میں نے پھر اس کے لیے کیا حل کیا؟ میں نے یہاں پہ نا اپنے ظرف کے اندر، اپنے ضمیر کے اندر، اپنے دل کے اندر ایک بارگاہ بنائی ہے جہاں اکثر معصومین کی کچہری میں پیش ہوتا ہوں جی. پھر میں مولا سے پوچھ لیتا ہوں سرکار وہ ایک بات مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، پھر وہ مجھے اس کا جواب مل جاتا ہے. دیر سویر مل ضرور جاتا ہے. بادشاہ آپ بیٹی کے لیے اٹھتے تھے؟ اتنا بڑا کائنات کا بادشاہ میرا مالک مصطفیٰ سرکار، آپ کی نالین کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے. انبیاء بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی شرط ہے جب تک وہ آپ پہ ایمان نہ لائیں وہ نبی نہیں بنتے، وہ رسول نہیں بنتے، وہ پیغمبر نہیں بنتے. جو ولی آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ نہ رکھتا ہو اسے اللہ ولایت عطا نہیں کرتا. بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کے بیٹی کے لیے اٹھ رہا ہے. سرکار نے جو بات سمجھائی مجھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے بس بہتر جواب ہوا تو دیجیے گا. جواب کیا ہے؟ جہاں پہ ذات محمد کو رکنا پڑ جائے، جہاں پہ ذات محمد کو رکنا پڑ جائے وہاں پہ عام بشر کے لیے تو سجدہ ہے. جہاں پہ ذات محمد کو رکنا پڑ جائے. میں بھائی جان ایک فرمان میرے بادشاہ مصطفیٰ کا ملک صاحب اس کا سہارا لے کے ایک بات کر رہا ہوں، اور مجھے تکلیف ہوگی اگر کسی سیدہ کو ماننے والے بندے کا ہاتھ تائید کے لیے نہ اٹھ سکا. تکلیف رہے گی. جہاں پہ ذات محمد کو رکنا پڑ جائے وہاں پہ عام بشر کے لیے تو سجدہ ہے. اور نبی یہ سوچ کے اٹھتے تھے فاطمہ کے لیے. کیا سوچ کے؟ میں جس کا بھیجا ہوا ہوں یہ اس کا پردہ ہے. کیا بات بھائی جان، آپ بولیں گے آپ اکیلے رہ گئے. ہے غریب نبی یہ سوچ کے اٹھتے تھے فاطمہ کے لیے میں جس کا بھیجا ہوا ہوں یہ اس کا پردہ ہے. منقبت کے کچھ شعر آپ کی نظر کرتے ہیں جی، اور پھر تکمیل مجلس کے لیے مصائب. تو انشاءاللہ کل ٹھیک 7 سے 8 پھر گزارش. جو چاہتا ہے کہ زہرا سمجھ میں آ جائے، یہ خاموشی ہے، اسے میں توجہ سمجھوں گا، اسے میں اس بات کا سوالیہ نشان کوسچن مارک سمجھوں گا کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے سمجھ میں آ جائے. جو چاہتا ہے، یہ تو محرم والا خرج ہی نہیں. جو چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ جو چاہتا ہے کہ زہرا سمجھ میں آ جائے اسے ضروری ہے فضہ سمجھ میں آ جائے. پہلے کوئی بندہ سیدہ فضہ کو تو سمجھے. ایک شعر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. جو چاہتا ہے کہ زہرا سمجھ میں آ جائے اسے ضروری ہے. ہر مصرے کے بعد آئے گا سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے. بس یہ دیکھیے گا کہاں کہاں سے میں نے کون کون سی وہ چیزیں نکال کے دعا کی ہے کہ سمجھ میں آ جائے جن کی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی. جو چاہتا ہے کہ زہرا سمجھ میں آ جائے، 2 لفظ ہیں، میرا بالکل دل نہیں کر رہا ان کا ترجمہ کر کے دادا ہے. جو چاہتا ہے کہ زہرا سمجھ میں آ جائے اسے ضروری ہے فضہ سمجھ میں آ جائے.
اور خدا کی ساری عطائیں سمجھ میں آئیں گی. عطا سمجھتے ہیں؟ یہ میری جھولی ہے نا، جو اس میں پوری آ جائے وہ عطا نہیں ہے. جو کشکول سے بڑی ہو وہ عطا ہوتی ہے، جو آپ کی ڈیمانڈ سے زیادہ ہو وہ عطا ہوتی ہے، جو آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہے وہ تو قیمت ہے، اجر ہے، صلہ ہے، جزا ہے. عطا نہیں، عطا بڑی ہے. خدا کی ساری عطائیں سمجھ میں آئیں گی اگر بطول کا صدقہ سمجھ میں آ جائے. میں اس بات کو کھولوں گا نہیں، جو پہنچ گیا اس نے میرے تو شفقت کی تھی. جو چاہتا ہے کہ زہرا سمجھ میں آ جائے اسے ضروری ہے فضہ سمجھ میں آ جائے. خدا کی ساری عطائیں سمجھ میں آئیں گی اگر بطول کا صدقہ سمجھ میں آ جائے. پورا ایک واقعہ ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں. جس نے سنا ہوا ہے اس کی بے ساختگی بھائی جان مجھے بتائے گی. اس نے سنا، اس نے سنا، اس نے سنا. جس نے نہیں سنا میں ممبر پہ نہیں پڑھ سکتا، حالات تو سمجھ گیا کہ ابھی کون نہیں ٹھیک. وہ کل میں تھوڑا جلدی آ جاؤں گا، مجھے حکم کرو، میں بیٹھک میں بیٹھ کے سناؤں گا، پھر میں کل اس گل دی داد دے. اگر بطول کا صدقہ سمجھ میں آ جائے اور کہا بطول نے تم شرم سے ہی مر جاؤ. کب کہا؟ کسے کہا؟ کاہے کی شرم؟ کہا بطول نے تم شرم سے ہی مر جاؤ اگر تمہیں میرا خطبہ سمجھ میں آ جائے. میں نے ایک خطبے کی بات کی ہے، جو پہنچ گئے ہو بولو حیدری. کہا بطول نے تم شرم سے ہی مر جاؤ اگر تمہیں میرا خطبہ سمجھ. ایک شعر آہستہ پڑھنے کو دل کر رہا ہے. اگر تمہیں میرا خطبہ سمجھ میں آ جائے اور اسے بطول کی چادر سمجھنا پڑتی ہے، ہائی پوٹینسی ہے، اسے بطول کی چادر سمجھنا پڑتی ہے. جو چاہتا ہے کہ اللہ سمجھ میں آ جائے. اسے بطول کی چادر سمجھنا پڑتی ہے. جو چاہتا ہے کہ اللہ سمجھ میں آ جائے. پھر میرا دل کر رہا ہے شعر کو باہر لے کے جائے. داد نہیں چاہیے اس پہ، مجھے ایڈوانس کہہ رہا ہوں، داد نہیں چاہیے، صرف اس کو یہاں جگہ دیجیے گا. جو چاہتا ہے کہ اللہ سمجھ میں آ جائے. اور نبی کو اب بھی ہے حسرت، 1400 سال بیتنے کے بعد نبی کو اب بھی ہے حسرت کہ میری امت کو، ساری امت 73 کے 73 فرقے، نبی کو اب بھی ہے حسرت کہ میری امت کو یہ فرق آل و صحابہ سمجھ میں آ جائے. نہیں سمجھ آ رہا لوگوں کو صحابہ کون ہیں، آل کون ہے. نبی کو اب بھی ہے حسرت کہ میری امت کو یہ فرق آل و صحابہ سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے. ایک لفظ ہے ترسیل. ترسیل کہتے ہیں ارسال کرنا، بھیجنا. اسی ترسیل، رسالہ، ارسال، مرسل، رسول، یہ سب ایک ہی فیملی کے لفظ ہیں. ترسیل یعنی کسی شے کو بھیجنا. تو جان جائے گا ترسیل رزق کے اسرار. یہ جو رزق بھیجنے کے راز ہیں نا، کیسے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کتنا آتا ہے، کیوں آتا ہے، کسے آتا ہے، یہ سارے راز ہیں. ہمیں تو مل جاتا ہے نا ڈائریکٹ ہی، لیکن یہ کہیں سے تو چلتا ہے جو ہماری جیب تک آتا ہے. تو جان جائے گا. جس بندے کو یہ یقین ہے کہ میں حسین کی اماں کا حق مہر کھا کے حلال کر رہا ہوں، وہ ایک بندہ بولے مجھے باقیوں کی داد سے بے نیازی ہو جائے گی. جی تو جان جائے گا ترسیل رزق کے اسرار اگر بطول کا فاقہ سمجھ میں آ جائے. میں نے شاید کوئی گہری بات کی ہے. تو جان جائے گا ترسیل رزق کے اسرار اگر بطول کا فاقہ
سمجھ میں آ جائے. قافیہ کیا چل رہا ہے؟ زہرا سمجھ میں آ جائے ردیف، فضا سمجھ میں آ جائے ردیف، صدقہ سمجھ میں آ جائے ردیف، خطبہ سمجھ میں آ جائے ردیف، اللہ سمجھ میں آ جائے ردیف، صحابہ سمجھ میں آ جائے ردیف، فاقہ سمجھ میں آ جائے ردیف. قسم خدا کی وہ سلمان ہونے لگتا ہے. اس بندے کا منصب سلمان ہونے کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے. قسم خدا کی وہ سلمان ہونے لگتا ہے. یہ گھر جسے بھی ذرا سا سمجھ میں آ جائے، مکمل سمجھنا تو بشر کی بات ہی نہیں نا. قسم خدا کی وہ سلمان ہونے لگتا ہے. اگلے 2-3 شعر میں نے جان بوجھ کے اینڈ پہ اس لیے رکھے جی کہ انہیں تعداد میں اندازہ ہے کہ ول ہو جائے گی. وہ انگلش کی ایک مثال ہے نا جی، all is well that ends well. جب کسی چیز کا اختتام اچھا ہوتا ہے تو پیچھے کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی ہو تو وہ اس میں کور ہو جاتی ہے. شعر نظر کر رہا ہوں. اگر بطول کا فاقہ سمجھ میں آ جائے، یہ گھر جسے بھی ذرا سا سمجھ میں آ جائے، اور اگر تو جان لے عباس کی حقیقت کو، اگر تو جان لے. میرا دل کر رہا ہے جی کوئی ایک بندہ اس بندے کے کانوں تک میرا یہ شعر پہنچائے ضرور جو مالک عباس میں بحث کرتا ہے. عباس یہ ہے، عباس یہ نہیں، عباس یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ منصب ہے مالک کا، یہ نہیں ہے، یہ رتبہ ہے، یہ نہیں ہے. جو ہلکا سا شک بھی کرتا ہے، سید میرا دل ہے شعر اس تک ضرور جائے. اگر تو جان لے عباس کی حقیقت کو، تجھے بطول کا سجدہ سمجھ میں آ جائے. میں صدقے مالک عباس کے علم کو سلام کرو. حیدری کس مزاج کا نام ہے عباس، کس حقیقت کا بھائیجان نام ہے عباس. اگر تو جان لے عباس کی حقیقت کو، تجھے بطول کا سجدہ سمجھ میں آ جائے. پھر میرا دل کر رہا شعر بڑھانا سینسٹیو ہے، آہستہ پڑھتا ہوں. تجھے بطول کا سجدہ سمجھ میں آ جائے، اور تبھی تو چومے ہے سلمان اس کے نقش قدم. اور سلمان کی کیا ڈیوٹی تھی جی سیدہ کے در پہ بیٹھ کے؟ کیا کرتے تھے؟ کو وظائف کرتے تھے، مصلی بچھا کے بیٹھے ہوئے تھے، ہر وقت نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھ کے اس کی تکمیل کے لیے آ جاتے تھے نا. کیا کرتے تھے؟ کیا لفظ آ گئے میرے ذہن میں. ایک بندہ آیا، اس نے کہا سلمان بڑے عرصے سے تو حسین کی اماں کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، کب سے بیٹھا ہے؟ اس نے کہا یاد ہی نہیں. پتہ نہیں کیوں میں یہ لفظ شاید پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں. اس نے کہا کب سے بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کہا یاد ہی نہیں. اس نے کہا بادشاہی کرتا ہے نا تو بھی آل محمد کی محبت میں نا اندھا ہی ہو گیا. بندہ کو گالتے کو وال کرے. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جمعہ 8 دن ہوئے تجھے مدینہ آئے ہوئے، تو کہہ رہا مجھے یاد ہی نہیں. اس نے کہا میرا بدن اب آیا ہے، جب سے تھا میری روح یہیں پہ تھی. بھائی جب تھوڑا سا ہاتھ اٹھائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا. مالک آپ کو سلامت رکھے. میرا بدن اب آیا ہے، روح تو میری جب سے تھی ادھر ہی تھی. اچھا سلمان، بطول کی چوکھٹ پہ اتنے عرصے سے جو بیٹھا ہوا ہے، یہ سیدہ کے گھر کا دروازہ ہے، یہ ذرا بتا نا کون سی لکڑی کا بنا ہوا ہے. اس کی طرف دیکھ کے طنزیہ مسکرا کے سلمان فرماتا ہے جا اپنا کام کر، میں جب سے یہاں بیٹھا ہوں میں نے سر اٹھا کے دروازہ دیکھا ہو تو مجھے پتا ہو. ہائے ہائے، میں نے حسین کی اماں کا دروازہ کبھی آنکھیں اٹھا کے اس کو دیکھا ہو تو مجھے پتا ہو یہ دروازہ کون سی لکڑی کا بنا ہوا. تبھی تو قسم خدا کی وہ سلمان ہونے لگتا ہے. یہ گھر جسے بھی ذرا سا سمجھ میں آ جائے، اگر تو جان لے عباس کی حقیقت کو، تجھے بطول کا سجدہ سمجھ میں آ جائے، اور تبھی تو چومے ہے سلمان اس کے نقش قدم. کیوں کہ اس کو خلد کا رستہ سمجھ میں آ جائے.
تبھی تو چومے ہے سلمان اس کے نقش قدم کہ اس کو خلد کو رستہ سمجھ میں آ جائے. یکم محرم ہوئی ہے جی ابھی. بیٹا نہ اپنے آپس میں بات نہیں کریں نہ میرا. ایک ہفتہ پہلے عید مباہلہ گزری ہے جی. ایسے ہی ہے 24 ذی الحجہ. جو سب سے چھوٹا بچہ ہے نا آج کی مجلس میں, اسے بھی پتہ ہے یہ عید کاہے کی ہے, اس میں کون کون شریک ہوا تھا, کون کون پیچھے رہ گیا تھا, جو رہ گیا تھا وہ کیوں رہ گیا تھا, جو آئے ہیں وہ کس مزاج اور معیار کے تھے تو انہیں رسول خدا ساتھ لے کے آئے ہیں, قافلے کی ترتیب کیا تھی, ترتیب کیا ہے. ایک لمحے میں ترتیب بتاتا ہوں تاکہ ذرا توجہ ہو جائے. سب سے آگے میرا بادشاہ مصطفیٰ, مصطفیٰ کے دل کے ساتھ حسین, آگے آگے میرا بادشاہ مصطفیٰ, مصطفیٰ کے دل کے ساتھ حسین, مصطفیٰ کے دست قدرت کی شہادت والی انگلی کے ساتھ مالک حسن, پیچھے کائنات کی مالکن, پیچھے خیبر شکن بادشاہ تشریف لا رہے ہیں. یہ قافلے کا کاروان کا منظر تھا. اب یہ میں پچھلے سال بھی بلکہ ہر مجلس میں یہی کہتا ہوں, آل محمد کا مزاج یہ ہے کہ انہوں نے اگر ساری زندگی تنکا بھی یہاں سے یہاں رکھا ہے تو پیچھے کوئی وجہ ہے. ہمیں پتہ چل جائے تب بھی وجہ ہے, حضور نہ بھی پتہ چلے نا تو وجہ بہرحال ہے. اس میں ہماری نااہلی ہے, ہماری لا علمی ہے, کم علمی ہے, جہالت ہے, وجہ ہے بے مقصد ایسے ہی ایویں ہی اونجی. اس گھر میں کچھ نہیں. مصطفیٰ بادشاہ نے قافلے کی جو ترتیب بنائی ہے یہ وہ کیوں بنائی؟ علی آگے بھی ہو سکتے تھے, گزشتہ ساری جنگوں میں علی آگے نہیں رہے, اس میں پیچھے کیوں؟ اگر حسین کو رسول خدا نے اٹھایا ہوا ہے تو حسن کو علی بھی اٹھا سکتے تھے, کیوں نہیں؟ سیدہ سب سے پیچھے بھی آ سکتی تھی, کیوں نہیں؟ سیدہ درمیان میں کیوں آئی؟ تبھی تو چومے ہے سلمان اس کے نقش قدم. یہ جھولی کر رہا ہوں. ایک بھائی میرا ابھی تک نہیں بولا, تسی تو سارے بول دے پے, انہوں پتہ ہے میں اشارہ نہیں کرنا. اے شعر تے بول پوے تو میری ساری منقبت زندہ ہو جائے گی جی. مباہلہ میں تبھی درمیان چلی تھی بطول, آگے رسول خدا پیچھے مالک علی, ترتیب بدل بھی سکتی تھی. کیوں ایسا ہوا؟ مباہلہ میں تبھی درمیان چلی تھی بطول, یہ چاہتی تھی وہ پردہ سمجھ میں آ جائے. اوئے ہوئے, وہاں پہ بھی پردہ درمیان میں تھا, ایک طرف علی ایک طرف نبی تھے. جس تک رسائی ہو گئی ہے وہ بولو حیدری. یہ چاہتی تھی وہ پردہ. میں نے تو ایک 4 مصرے شاید مجھے غالباً یاد پڑتا ہے کہ میں 2-3 سال پہلے ادھر امان اللہ جی کی مجلس میں پڑھ گیا ہوں. کوئی نہیں, ایک قرآن ایک کدوں پرانا ہوتا جی. اسرا کی شب جو پردہ وحدت کے پاس تھا, منظر وہی زمین پہ کہیں آج تو نہیں. اندر علی کی ذات ہے, باہر ہے مصطفیٰ, زہرا کا در ہی پردہ معراج تو نہیں. مباہلہ میں تبھی درمیان چلی تھی بطول, یہ چاہتی تھی وہ پردہ سمجھ میں آ جائے. اور تبھی نبی نے امو ابیہا تبھی کہا اس کو, الفاطمۃ امو ابیہا. ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں, جو بندہ سیدہ کا نام جانتا ہے اسے اس حدیث کا بھی پتہ ہے اور اس کا ترجمہ بھی آتا ہے. نبی نے, شعر آخری پڑھ رہا ہوں, نبی نے امو ابیہا تبھی کہا اس کو کہ میرا زہرا سے رشتہ سمجھ میں آ جائے. اگر یہ میری بیٹی ہے تو یہ میری ماں بھی ہے. نبی نے امو ابیہا تبھی کہا اس کو کہ میرا زہرا سے رشتہ سمجھ میں آ جائے. اور میری دعا ہے کہ حیدر جو لوگ شیعہ ہیں, جن کے نام کے ساتھ شیعہ لگتا ہے, جنہیں لوگ کہتے ہیں شیعہ نے, جن کے گھروں پہ مالک عباس کا علم ہے, کچھ وہ بھی جن کے نام کے ساتھ سید نقوی رضوی کاظمی شرازی بخاری لگتا ہے, وہ بھی سارے ہی. میری دعا ہے کہ حیدر جو لوگ شیعہ ہیں انہیں تو میرا عقیدہ سمجھ میں آ جائے. سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس بات کی ہوتی ہے
کہ بندہ شیعہ کہلاتا ہے اور پھر آل محمد کو سوچتا ہے۔ کل انشاءاللہ ٹھیک 7 بجے جی میں آپ کے سامنے نوکری کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ 6 مختلف روایات ہیں اس عزت دار بی بی کے یوم شہادت کے حوالے سے۔ میرا دل امان اللہ جی مجھے ملک صاحب یہی کہہ رہا تھا اگر میں عشرے کا آغاز حسین کی اماں کے موضوع سے کروں گا تو انشاءاللہ سارا عشرہ سیدہ مدد فرمائیں گی، کیونکہ یہ عشرہ ہے کربلا کا، اور کربلا میں جو کچھ ہے وہ سارا اسی بی بی کا ہے۔ میں 6 مختلف روایات کا ذکر کر رہا ہوں۔ 6 مختلف روایات ہیں سیدہ کے یوم شہادت کے حوالے سے۔ پہلی روایت، رسول خدا کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 40 دن زندہ رہی ہے حسین کی اماں۔ صرف مجھے 1 منٹ آپ نے یہ 2 لفظ کہنے دینے ہیں، اس کے بعد مصائب شروع کر رہا ہوں۔ میں نے کہا پہلی روایت، رسول خدا کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 40 دن تک، اس جملے کو ایک اور رنگ میں کہتا ہوں، یعنی بندہ خود سوچے جس دن باپ کا چہلم تھا گھر سے بیٹی کا جنازہ اٹھنا تھا۔ میں صدقے جاواں، میں قربان ہو جاؤں، باپ کے چہلم والے دن بطول جیسی بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا تھا۔ دوسری روایت ہے 60 دن کی، تیسری روایت ہے 75 دن کی، چوتھی روایت ہے 95 دن کی، پانچویں روایت ہے 100 دن کی، چھٹی روایت ہے 6 مہینے 180 دن کی۔ پہلی 5 روایات آپ کے شیعہ علماء نے لکھی ہیں، چھٹی 180 دن 6 مہینے والی روایت جو ہے وہ اہل سنت علماء کے ہاں یہ روایت معتبر ہے کہ 6 مہینے تک حسین کی اماں زندہ رہی ہیں۔ میں اسی لفظ پہ بھی مصائب چھوڑ دوں نا بھائی جان، یہ جو جملہ کہنے لگا تو میرے کاغذات میں مجلس مکمل ہے، اگر آپ اس پہ گریہ کریں نہ روئیں تو پھر آگے میں دروازہ اور دربار سارا کچھ بھی پڑھوں تو مجھے تکلیف رہے گی۔ 6 روایات، 40 دن، 60 دن، 75 دن، 95 دن، 100 دن، 180 دن۔ میں ذاکر ہوں، میں محقق نہیں۔ آپ میں سے کوئی محقق بیٹھا ہے وہ تحقیق کرے، کوئی محقق واقف ہے اس سے تحقیق کروائے۔ میں یہ قرآن سر پہ رکھ کے قبر حسین کی شبیہ باوضو کھڑا ہوں، یکم محرم حسین کے چنے ہوئے ماتمی پورے اس علاقے کے میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے رلانے کے لیے غلط کہوں، مجھے حسین کی اماں شفاعت کے قابل ہی نہ سمجھے روز محشر، اس بات کو سمجھ کے جس کی ہائے نہ نکلے وہ جانے اور سیدہ جانے، چاہے 40 دن زندہ رہی سیدہ یا 180 دن، جتنے دن بھی زندہ رہی ہے اپنی اولاد سے دایاں رخسار چھپاتی رہی ہے۔ او میں قربان، او میں صدقے ہو جاؤں، اپنے بیٹوں سے بیٹیوں سے اپنا دایاں رخسار چھپا کے رہتی رہی ہے حسین کی ابا۔ اگلی روایت کرنے والا کوئی صحابی نہیں ہے، کوئی ام المومنین، کوئی اس گھر کی کنیز، کوئی اس گھر کا نوکر نہیں ہے۔ روایت کرنے والا ہے 6.5-7 سال کا تیرا مولا حسین۔ حسین فرماتے جب سے ہماری اماں دربار سے ہو کے آئی ہے نا، ہم نے ہمیشہ ماں کے چہرے پہ یوں چادر دیکھی ہے۔ کتنی بڑی مظلومہ ہے یہ بی بی۔ مجھے اس بات کا یہاں پہ ملک صاحب بالکل خطرہ نہیں ہے کہ میری مجلس نہ لگی تو کی ہو جائے گا۔ مجلس لگانے والے دور نے ذاکری کا عزاداری کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اے منت کردہ پہ کدی علی ولی اللہ تے سمجھوتا نہ کرے اچھے، علی کی ولایت کی خاطر صرف دربار سے واپس آنے کے بعد محمد کی بیٹی ایک ایک کے دروازے پہ گئی ہے، دروازے پہ دستک دے کے جب دروازہ کھلتا تھا بی بی کہتی تھی یہ میرے ساتھ علی ہے، یاد ہے اسی کا ہاتھ محمد نے غدیر میں بلند کیا تھا، اور اس سے آگے کی غربت مجھے آتی نہیں ہے۔ بطول غدیر یاد کرواتی تھی، مسلمان آگے سے دروازہ بند کر دیتے تھے۔ ولایت علی پہ سمجھوتا نہیں کر رہا۔ روایت کرنے والا میں نے کہا تیرا مولا حسین، بظاہر 6.5-7 سال کا سن ہے۔ حسین فرماتے جب سے ماں دربار سے آئی، ماں کے چہرے پہ دائیں رخسار پہ چادر کا پلو ہوتا تھا،
بڑی دفعہ ایسا ہوا ہم میں سے کوئی بہن بھائی ماں کے دائیں طرف آئے، ہماری ماں نے منہ بائیں پھیر لیا، ہم بائیں طرف آئے ہیں، ہماری ماں نے منہ دائیں طرف پھیر لیا ہے۔ حسین فرماتے ہم بہن بھائی مل کے سوچتے رہے یہ وہی اماں ہے جو ہمارے بغیر سوتی نہیں تھی، یہ وہی اماں ہے، ہم دسترخوان پہ نہیں ہوتے تھے، ہماری ماں کتنی کتنی دیر ہمارا دسترخوان پہ آنے کا انتظار کرتی تھی، یہ وہی ماں ہے جو ایک ہاتھ سے چکیاں پیستی تھی، ایک ہاتھ سے ہمارے جھولے کی ڈوری ہلاتی تھی، یہ وہی ماں ہے جو ہمیں سینے پہ سلاتی تھی، یہ وہی ماں ہے جو ہمارے کائنات سے زیادہ لاڈ اور مان دیکھتی تھی۔ اب کیا ہو گیا ہے کہ ہم دائیں طرف آتے ہیں منہ ادھر پھیر لیتی ہے، ہم بائیں طرف آتے ہیں منہ ادھر پھیر لیتی ہے۔ حسین فرماتے کافی دن تک ہم اسی کوشش میں رہے، لیکن ہمیں پتہ نہ چلتا اگر ایک رات میں اکیلا اپنی ماں کے پہلو میں لیٹا ہوا تھا، آخر میری ماں کی آنکھ بند ہوئی یا میری آنکھ کھلی رات کے کسی آخری پہر، ماں کی آنکھ بند ہونے کی وجہ سے میں نے اٹھ کے دیکھا، نیند کی وجہ سے میری ماں کے چہرے سے چادر ہٹی۔ حسین نے کہا مجھے تب پتہ چلا میری ماں کے رخسار پہ کسی کی انگلیوں کے نشان تھے، میری ماں کا رخسار پھٹا ہوا تھا، جسے سیدہ کا دکھ سن کے ہائے کرنا نہیں آ رہا، جھولی پھیلا کے خیرات مانگ حسین، ہائے کی خیرات دے۔ حسین فرماتے کان سے تازہ لہو جاری تھا، مجھے تب پتہ چلا زہرا کیوں کہتی تھی بابا ابھی تیری قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی کہ تیری زہرا زخمی ہو کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہاں حسین کا مصائب پڑھا جائے یہ بی بی تشریف لے جاتی ہے۔ آج میں اس بی بی کا مصائب پڑھ رہا ہوں، مجھے 1000% یقین ہے حسین ماں کا پرسہ لینے ضرور آئے ہوں گے۔ ایک روایت اور سناتا ہوں اور اس پہ آپ کو سلام کرتا ہوں۔ ورقہ ابن عبداللہ نوکر ہے، صحابی ہے آپ کے بادشاہ علی کا، عربی کی کتاب ہے، اس کا نام سن کے نہ مجھے نہیں پتا میرے اندر کتنی دیر شوق کا موسم رہا ہے۔ میں کویت تھا جی، اتھو کتاب لئی، کتاب کا نام ہے الہجوم علی بیت فاطمہ، بطول کے دروازے پہ لوگوں کا رش۔ غلطی ہی مر جانا علی نہیں، وہ دروازہ جہاں محمد انما یرید اللہ کی آیت تلاوت کیا کرتے تھے، اس سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ الہجوم علی بیت فاطمہ، ورقہ ابن عبداللہ نوکر ہے آپ کے مالک علی کا، وہ کہتے ہیں میں مدینہ میں علی کا ایسے ہمسایہ تھا کہ میری اور علی کے گھر کی دیوار سانجی تھی، ایک دیوار ہے اس طرف علی کی رہائش، دوسری طرف میں رہا کرتا تھا۔ لفظ میں بتاتا ہوں، اگر کوئی بندہ وہ بیٹھے نا جو کہتا ہے شیعہ کملے نے روندے نے، انہوں نے رون تو سوا کم کوئی نہیں، اے لفظ سنی اگر کوئی اہل سنت آیا ہوا ہے، پھر گھر کلا بہ کے راتی سوچی اگر گل رون والی ہے نا تے تو رو تے بھویں نہ رو، سانو نہ رون تو ڈک، اگر ہسن والی تے سن دس اسی چوک کھڑے ہو کے اکٹھے ہسدے ہیں۔ وہ کہتا ہے بطول ہاتھ پہلو پہ رکھ کے دنیا سے چلی گئی، علی جیسا بادشاہ آدھی آدھی رات کو تھاڑے مار کے رویا کرتا تھا۔ جسے پتا ہے علی کس جرت کے پہاڑ کا نام ہے، علی کس صبر کے عرش کا نام ہے۔ لفظ سناؤں، اللہ کرے یار دنیا دے کسے غیرت مند نو اے لمحہ ویکھنا نہ پوے، مر جاتا ہے شریف آدمی غیرت مند آدمی۔ کہتا ہے بطول ہاتھ پہلو پر رکھ کے دنیا سے تشریف لے گئی، علی جیسا سلطان آدھی آدھی رات کو اٹھ کے رویا کرتا تھا۔ مجھے اپنے گھر میں علی کے گریے کی، علی کے ماتم کی آوازیں رات برات بھر سونے نہیں دیا کرتی تھی۔ کہتا ہے اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بات، علی کے رونے سے زیادہ دردناک بات یہ تھی، علی آدھی آدھی رات کو اٹھ کے اتنی بلند آواز سے روتے تھے کہ پورے مدینہ میں علی کے رونے کی آواز جاتی تھی۔ علی اپنے گھر میں رویا کرتا تھا، مدینے کے لوگ علی کے گھر کے قریبی چوک میں اکٹھے ہو کے ہنس ہنس کے کہا کرتے تھے اس نے ہمارے مردوں کو مارا تھا، ہم نے اس کی مزدور کو مارا۔ میں نے کہا غیرت مند بندے کے لیے مر جانے کے مترادف ہے یہ بات، اس نے ہمارے مردوں کو میدان میں مارا تھا، ہم نے اس کی زوجہ کو گھر میں گھس کے مارا ہے۔ کہتا آخر ایک دن میرا کلیجہ پھٹ گیا، میرے صبر کے تسمے ٹوٹ گئے، میں گلی سے گزر رہا تھا، مجھے علی کے رونے کی آواز آئی، علی کے رونے کی آواز سن کے میں گھر نہیں جا سکا۔ کہتا میں نے علی کے دروازے پہ دستک دی، گھر سے علی باہر تشریف لائے،
इस रंग में पहले मैंने अली को नहीं देखा था। कौन सा रंग? कहता अली का गिरेबान चाक था, खाक सर में थी, जुल्फे परेशान थी, आस्तीनें उल्टी हुई थी, अली का इमामा गले में, अली ने हाथ सर पर रखा हुआ था, ऊंची आवाज से रो के कह रहे थे, हाय मोहम्मद की बेटी, हाय हुसैन की माँ। कहता मैं अली के कदमों पे गिरा, मैंने कहा या अली, हर घर से जनाजे उठते हैं, अगर बतूल दुनिया से चली ही गई है तो ऐसे तो न रोए कि मदीने के लोग आपके घर की तरफ इशारा करके हंसे। कहता इतनी शिद्दत से तड़पा अली, मुझे उठा के सीने लगा के। अली फरमाते वरका तुझे किसने कहा मैं बतूल की जुदाई के गम में रो रहा हूँ? वरका मैं उसके जाने के गम में नहीं रो रहा, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ जब मैंने उसका जनाजा तैयार किया मुझे तब पता चला बतूल की 3 पसलियां